تو بلا قرآن یہ ماہ رمضان کی خصوصیات اور فضائل کو ایک انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا، رمضان کی برکتیں اسے حاصل ہو نہیں سکتی جس کا تعلق اس ماہ مبارک کے اندر قرآن سے نہ جڑا ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول کیا، معاملہ کیسے تھا قرآن مجید کے ساتھ، آپ اندازہ لگائیے۔ راوی کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن مجید کا مدارسہ کرتے تھے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو پورا ایک قرآن مجید سناتے تھے، پھر جبرائیل علیہ السلام سے مکمل ایک مرتبہ قرآن مجید سنتے تھے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا، اس انتقال والے سال اس رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سنایا تھا اور 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے قرآن سنا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن مجید نازل ہوا، کس کثرت کے ساتھ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ صرف ماہ رمضان کا معاملہ نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دم، ہر لمحہ، ہر وقت قرآن مجید کی تلاوت کے اندر مصروف رہتے تھے۔ قرآن کو ختم کرنا یہ اصل نہیں ہے، قرآن حکیم کی ایک ایک آیت پر غور کرنا یہ اہم ہے۔ آج کوئی 3 دن میں قرآن ختم کر دے رہا ہے، رات بھر میں قرآن ختم کر دے رہا ہے، گڑبڑ یعملون، گڑبڑ تعملون۔ ارے سدھر جاؤ، اللہ کے کلام کے ساتھ مسلمان ہو کر کے ایسا مذاق مت کرو۔ قرآن حکیم اترا ہے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، یہ جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے کہ اسے 1 دن میں ختم کر دیا جائے، رات بھر میں ختم کر دیا جائے، 3 دن کے اندر ختم کر دیا جائے۔ کہیں 5 پارے رات میں پڑھے جا رہے ہیں، کہیں جو ہے 10 پارے پڑھے جا رہے ہیں۔ حضرت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ایک آیت میں پوری تہجد کی نماز گزر گئی، پوری تہجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے رہ گئے، ان تعذبوہم فانہم عبادک۔ ایک رات میں ایک آیت۔ اس سے سبق ہے کہ اصل قرآن کو ختم کرنا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا کتنا ہے۔ ایک آیت سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر میں ایک آیت پڑھیں اور یہ پورا قرآن ختم کر دے رہا، یہ امتی ہے، یہ نبی سے بڑھ گیا بیچارہ، یہ تو شرم نہیں آتی۔